الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ایک شان یہ بیان فرمائی کہ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کی ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے۔ اس آیت کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک روایت کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آپ کے پیارے صحابی گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اس صحابی کی زندگی کے کچھ لمحات باقی ہیں، 1 ساعت باقی ہے، یعنی 1 گھنٹہ بھر زندگی ان کی باقی ہے، اور یہ وقت تھا عصر کا۔ رسول کریم علیہ السلام نے جب یہ بات اپنے پیارے صحابی کو بتائی کہ تمہاری زندگی کا کچھ وقت باقی ہے، وہ صحابی گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے موقع پر آپ مجھے کیا نصیحت فرمائیں گے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کرو، علم سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے فرماتے ہیں کہ اگر علم سے افضل کوئی چیز ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو اس وقت، اتنے نازک وقت میں وہی کام کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ علم سیکھنا، علم دین کے لیے جستجو کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسندیدہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ دنیاوی علم کے لیے تو کوششیں بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، اپنے پیاروں سے دوری بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن جس علم کے سیکھنے کی فضیلت قرآن میں، حدیث میں بیان کی گئی، جو علم انسان کو انسانیت کا درس دیتا ہے، جو علم انسان کو ظلمت کے اندھیروں سے اجالے کی راہ دکھاتا ہے، جو علم انسان کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، جو علم انسان کے ذہن و دماغ کو روشن کرتا ہے، جو علم انسان کو رب تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، جو علم انسان کے دل کے اندر عشق رسول کو پیدا کرتا ہے، یعنی علم دین،
اس کے لیے آج ہم نہ کوشش کرتے ہیں، نہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، نہ سفر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم علم دین سے دور ہوتے چلے گئے تو ہمارا عمل بھی کمزور ہوتا چلا گیا۔ ہم دین سے دور ہونے کی وجہ سے حرام کاموں میں مبتلا ہو گئے، ہماری آنکھوں سے شرم و حیا چلی گئی، دل سے خوف خدا نکل گیا۔ جو محبت رسول سے دل سرشار ہونا چاہیے تھا وہ غیروں کی محبت کی اماجگاہ بن گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم دین سیکھنے کی طرف مائل ہوں۔ دین کا علم سیکھنے کے لیے میرے نمازی بھائیوں کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی۔ بچپن میں بھی دین کا علم سیکھا جا سکتا ہے، جوانی میں بھی سیکھا جا سکتا ہے، بڑھاپے کے اندر بھی دین کا علم سیکھا جا سکتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو اس وقت نصیحت فرمائی جب ان کی زندگی کے کچھ لمحات باقی ہیں، جبکہ ان کو کنفرم پتا تھا کہ اب ان کی موت واقع ہو جائے گی، لیکن اس وقت ان کو علم سیکھنے کا آقا کریم علیہ السلام نے مشورہ دیا۔ عصر کے بعد علم سیکھنے میں مشغول ہوئے، مغرب سے پہلے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سے اندازہ لگائیے علم کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ علم دین حاصل کرنے والا، عالم دین اور طالب علم دین یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جس راستے سے گزریں علم کی طلب میں، جس راستے سے گزرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اگر دین سیکھنے والا طالب علم کسی قبرستان سے گزرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی برکت سے قبر والوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے، اور جب یہ دین کا علم رکھنے والا قبر میں جائے گا تو اس پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جہالت، بے علمی ایک عیب ہے، اس عیب کو دور علم کی برکت سے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ علم جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ ہے قرآن کا علم۔ کم از کم انسان کو قرآن تو صحیح پڑھنا آئے، کم از کم اللہ کا کلام تو صحیح پڑھنا آئے، اتنا قرآن تو صحیح آنا چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو درست کر سکیں، وضو ہمیں صحیح کرنا آتا ہو، نماز درست پڑھنا آتی ہو، غسل صحیح کرنا آتا ہو تاکہ ہم پاکی حاصل کر سکیں۔ ہمیں شادی شدہ ہونے پر میاں بیوی کے جو ضروری مسائل ہیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ عورتیں ہیں تو ان کو حیض و نفاس کے مسائل کا آنا بہت ضروری ہے کہ کب ہم ناپاکی کے ایام میں ہوں گی، کب پاکی کے دنوں میں ہوں گی، اور پھر ناپاکی کے دنوں میں کیا کیا کام کر سکتی ہیں عورتیں، کیا کیا نہیں کر سکتی۔ شوہر کے بیوی پر حقوق کیا ہیں، بیوی کے شوہر پر حقوق کیا ہیں، یعنی ہر ایک کو علم جو سیکھنا ہے وہ اپنے لحاظ سے سیکھنا ہے، اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے، اپنے جس چیز کے اندر آپ مشغول ہیں، مبتلا ہیں، اسی کے مطابق علم سیکھنا آپ پر ضروری ہے۔ جوان ہوتے ہیں تو جوانی کے جو ضروری مسائل ہیں وہ سیکھنا ضروری ہیں، شادی ہونے پر بیوی کے بچے ہو جائیں تو اولاد کی تربیت کے، کاروبار کریں تو کاروبار کے مسائل، جاب کریں تو آپ کو اجارے کے مسائل سیکھنا ضروری ہوگا، رزق حلال کمانے کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے۔ تو یہ دین کا علم سیکھنا بہرحال ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اس میں کسی کو بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ مسئلے بیان کروں گا نماز کے بارے میں، چونکہ نماز ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ جو بھی عاقل بالغ مرد و عورت مسلمان ہیں ان پر نماز فرض ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ نماز کے فرض ہونے کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا عمومی حالت میں یہ واجب ہے۔ کچھ صورتیں ہیں کہ جب نماز کی جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے شریعت کے اندر، لیکن وہ کچھ صورتیں ہیں، ورنہ آپ محلے کی مسجد کے اندر جو پہلی جماعت ہوتی ہے اس کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ کن کن مسائل کا علم سیکھنا ضروری ہے، مختصر طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو وضو درست آنا چاہیے،
وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو درست آنا چاہیے، یہ فرض ہیں، اس کے بعد پھر سنتیں ہیں۔ اسی طرح غسل کے 3 فرض: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے جسم پر پانی بہانا۔ کم از کم اتنا پتہ ہو تاکہ بندہ پاک ہو جائے۔ اس کے بعد پھر نماز کے کم از کم اتنا تو پتہ ہو کہ نماز کی 6 شرطیں ہیں، 7 فرض ہیں۔ 6 شرطیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ طہارت کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہونا، جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، جس جگہ نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ ستر عورت مرد کے لیے کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت اس پورے حصے کا چھپا ہونا فرض ہے نماز میں۔ عورت کے لیے پورا جسم ہی چھپانا ضروری ہے، فرض ہے۔ صرف دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ یہ کھول کر رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد استقبال قبلہ، یعنی آپ جب نماز پڑھیں تو قبلے کی طرف چہرے کا ہونا، سینے کا ہونا یہ ضروری ہے۔ ہاں، آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو قبلے کا پتہ نہیں، تو وہاں پھر شریعت نے آپ کی آسانی کے لیے یہ رکھا ہے کہ آپ سوچ و بچار کریں، غور و فکر کریں، جس طرف آپ کا دل جمے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن یہ کب؟ کہ جب کوئی بتانے والا نہیں، جب وہاں پر مسجدیں نہیں ہیں، آپ ایسی جگہ ہیں جنگل بیابان میں، صحرا کے اندر ہیں، سفر پر آپ ہیں۔ اس کے بعد وقت، یعنی جس وقت میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس وقت کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے ظہر کی نماز پڑھیں تو ظہر کا وقت ہونا ضروری ہے۔ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز نہیں ہو سکے گی، قضا نماز تو ہو سکتی ہے لیکن ادا ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز ہی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح 3 وقت ایسے ہیں کہ جس میں نماز پڑھنا ہی ناجائز ہے، سجدہ کرنا ہی منع ہے، جسے ہم مکروہ وقت کہتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، اس وقت سے لے کر 20 منٹ تک، پھر جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے، یعنی غروب ہونے سے پہلے 20 منٹ، اسی طرح جب سورج بالکل درمیان میں آتا ہے جسے عام لوگ کہتے ہیں زوال کا وقت، یہ وقت تقریباً 20-25 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ یہ ٹائم ہوتا ہے۔ بالکل سورج بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ اس کی پہچان کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر لکڑی سیدھی کھڑی کریں تو جب سورج بالکل درمیان میں آئے گا تو نہ سایہ اس طرف ہوگا نہ سایہ اس طرف ہوگا، یہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں نماز پڑھنا منع ہے۔ تو یہ 3 مکروہ وقت کہلاتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کسی بھی وقت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ رات کے وقت تو مکروہ وقت بتاتے ہیں، تو رات میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طرح نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، یعنی آپ جس نماز کو پڑھنا چاہتے ہیں اس نماز کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ظہر کے وقت میں ظہر کی نیت کریں گے، فجر کے وقت میں فجر کی نیت کریں گے۔ اچھا، پھر فرض پڑھیں تو فرض کی نیت کریں گے، نفل پڑھیں گے تو نفل کی نیت کریں گے۔ آپ جمعہ کی نماز پڑھیں تو جمعہ کی ساری رکعتوں کے اندر آپ جمعہ کی نیت کریں گے، ظہر کی نیت نہیں کریں گے۔ جمعہ کے 2 فرض ہوتے ہیں، باقی جمعہ میں 10 سنتیں ہیں۔ ظہر کی نماز ہوتی ہی نہیں جمعہ کے دن۔ ہاں، اگر کسی نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی کسی بھی وجہ سے، تو اور کسی شہر کے اندر کوئی ایسی مسجد بھی نہیں کہ جہاں جمعہ کی نماز پڑھ سکے، تو اب شریعت نے آسانی رکھی ہے، اب آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ یا آپ مسافر ہیں تو مسافر پر جمعہ کی نماز فرض نہیں، تو مسافر ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ضروری مسائل ہیں۔ پھر تکبیر تحریمہ، یعنی نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے۔ اللہ اکبر کہنا فرض نہیں، پہلی تکبیر فرض ہے، تکبیر تحریمہ۔ لفظ اللہ اکبر یہ واجب ہے، ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح فرائض ہیں 7 نماز کے، ٹھیک ہے۔ فرائض کون سے؟ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ یعنی سلام پھیرنا۔ تو سب سے پہلا فرض، جیسے تکبیر تحریمہ جو ہے، تکبیر تحریمہ کے اندر اگر غلطی ہوگی، تکبیر تحریمہ میں اگر غلطی ہوگی تو نماز ہی درست نہیں ہوگی۔ یا آپ نے اتنی آواز سے تکبیر کہی، پہلی تکبیر، کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں نے ہی نہیں سنی، تب بھی نماز شروع نہیں ہوگی۔ ہے نا کتنے نازک مسئلے۔ ادھر امام نے اللہ اکبر کہہ کر امام چلا گیا، اگر رکوع کے اندر آپ بھاگتے بھاگتے آئے، آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، تب بھی نماز شروع نہیں ہوگی آپ کی۔
وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ تو آپ نے تکبیر کہی رکوع میں جانے کے لیے، اللہ اکبر جو پہلی نماز شروع کرنے کی تکبیر تھی وہ تو آپ نے کہی نہیں۔ تو طریقہ یہی ہوگا کہ آپ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، اگر امام کھڑا ہے تو امام رکوع میں جا چکا تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ سیدھے کر لیں، اس کے بعد دوسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ اب یہ کون کس کو مسئلہ پتا ہوگا؟ لوگ غلطی کرتے ہیں، ادھر جماعت جا رہی ہوتی ہے، لوگ بھاگ کے آتے ہیں اور آ کر جماعت میں اس طرح شامل ہوتے ہیں اور نماز اپنی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح پھر قیام ہے، قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو کھڑے ہو کر آپ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ہاتھ باندھنا سنت ہے، کھڑا ہونا جس کے ساتھ عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں، تو اس کے لیے کھڑے ہو کر فرض پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ بغیر کسی مجبوری کے اگر کوئی فرض نماز، فرض جو ہیں یا پھر وتر جو ہیں بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ خواتین میں یہ عام طور پر ہوتا ہے، کئی نمازیوں میں بھی ہوتا ہے، نماز کھڑے ہو کر شروع کرتے ہیں، اس کے بعد ساری نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ مجبوری کوئی مجبوری نہیں، بس ایک عادت ہے، تو یہ پتہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طرح اب کس صورت کے اندر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کرسی پر نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ پھر پورے اس کے مسائل ہیں، کم از کم اتنا تو پتا ہو جتنا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر قرات ہے۔ قرات کا مطلب کیا ہے؟ قرات کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنا قرآن پڑھنا، صحیح پڑھنا فرض ہے کہ جس سے نماز درست ہو جائے۔ سورۃ فاتحہ مکمل پڑھنا یہ واجب ہے، اس کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے۔ اوورال مکمل کم از کم تھوڑی سے الفاظ بنتے ہیں، 30 حروف یا 6 حرف وہ والی ایک آیت، کم از کم اتنی قرات کرنا تو ضروری ہے۔ تو قرات بھی اتنی آواز سے ہو کہ آپ کے کانوں تک آواز جائے۔ آپ نے اتنی آہستہ آواز میں اگر قرآن پڑھا نماز میں کہ آپ کے کانوں نے آواز سنی ہی نہیں، تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ امام کے علاوہ آپ کی نماز کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ امام کے پیچھے ہیں پھر تو آپ خاموش رہیں گے، سمجھ رہے بات؟ تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جس کی طرف عام طور پر نمازیوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ اچھا، اسی طرح پھر قرات کے بعد رکوع کرنا ہے۔ رکوع کا درست طریقہ کیا ہے؟ کم از کم رکوع اتنا ہونا چاہیے رکوع کا کہ آپ ہاتھ بڑھا کر گھٹنے تک آپ کے ہاتھ پہنچیں، کم از کم اتنا ہونا ضروری ہے۔ تو رکوع کرنا یہ فرض ہے۔ اب اگر کوئی رکوع کرنا بھول گیا تو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی سورۃ فاتحہ پڑھنا بھول گیا یا سورت ملانا بھول گیا، یہ پھر تفصیلی مسائل ہیں، کم از کم اتنا پتہ ہو کہ رکوع مجھے اس طرح کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر سجدہ کرنا ہے، تو سجدہ 7 ہڈیوں پر کرنا ضروری ہے، 7 ہڈیاں زمین پر لگنا ضروری ہیں، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، اسی طرح یہ جو ہڈی ہے، بعض نے 8 ہڈیاں کہا ہے، بعض 7 ہڈیاں، یعنی پیشانی کی اور ناک کی جو ہڈی ہے نرم ہڈی، بعض اس کو ایک ہی لیتے ہیں تو 7 ہوگی، اگر الگ الگ لیں تو 8 ہڈیاں ہو جائیں گی۔ تو زمین پر لگنا اور زمین کی سختی محسوس ہونا ضروری ہے۔ آج کل مسجدوں کے اندر لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے قالین بچھائے ہیں، قالین کے نیچے پھر فوم لگا دیا ہے، بالکل نرم ہوتے ہیں، نماز پڑھیں تو جتنا بھی دبائیں دبتا ہی چلا جاتا ہے سر۔ تو اگر اس طرح کا قالین ہوگا یا جائے نماز ہوگا تو نماز ہوگی نہیں۔ سختی محسوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سر کو لگے کہ سخت جگہ ہے اور نیچے دبانے سے دبے نہیں۔ جیسے گدا ہوتا ہے نا، گدے پر آپ نماز پڑھ کے دیکھیں تو کیا ہوگا، آپ سر دبائیں گے مزید دبتا ہی چلا جائے گا نیچے، تو اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ سر پر نہ ہو ایسا، ہاں پاؤں کے نیچے رکھنا چاہیں، گھٹنوں کے پاس رکھنا چاہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن سر کو سختی محسوس ہو۔ اور بعض جس کو مسئلے کا درست معلوم نہیں ہوتا وہ پھر اتنا رگڑتے ہیں کہ یہاں پر بھی زخم کر لیتے ہیں، یہاں بھی پیشانی پر بھی زخم کر لیتے ہیں، تو یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں کہ آپ جیسے آپ مثال کے طور پر فرش پر آپ سجدہ کرتے، آرام سے سر رکھیں، سختی محسوس ہوگی نا آپ کو، بس کافی، اس کو مزید دبانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دبا کر اپنے آپ کو ٹینشن ہی آپ دے سکتے ہیں، کوئی کمال والی بات تو نہیں کر رہے آپ، جو بھی کرتا ہے ہوتا نا 4 دن بعض ہوتے ہیں نئے ایسے ہوتا نا 4 دن نماز پڑھ کے فوراً نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں نشان، تو نشان کا آ جانا کوئی جنتی ہونے کی علامت نہیں کہ پکا بندہ جنتی ہو گیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے زمین گرم ہوتی ہے،
لگا اور نشان بن گیا تو بندے کہتے ہیں یار بڑا حاجی نمازی، اور پتہ چلا بندہ نمازی تو پڑھتا ہے دن میں. تو مطلب سجدے کا اتنا پتہ ہو. اچھا پھر سجدے میں خاص جو خیال کرنے کی چیز وہ ہوتا ہے پاؤں کی انگلیوں کا زمین پر لگنا. ایک ایک انگلی دونوں پاؤں کی زمین پر لگنا. انگلی کا مطلب انگلی کا پیٹ، یہ جو اندر والی حصہ ہے اچھی طرح لگنا، یہ فرض ہے. تین تین انگلیوں کا، دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ واجب ہے. کئی نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے سجدے میں جائیں گے پیچھے پاؤں اٹھا لیتے ہیں. تو اگر اسی طرح آپ نے پورا سجدہ یوں ہی کیا تو سجدہ ہوگا ہی نہیں. سجدہ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ تو فرض ہے نا. اچھا اسی طرح سجدے کے بعد التحیات میں جب آپ بیٹھتے ہیں، قاعدہ اخیرہ آخری التحیات میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس میں التحیات پڑھنا یہ واجب ہے، اور اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز جائے، یہ ضروری ہے. تو یہاں بھی رخصت شریعت نے رکھی ہے، آپ بیٹھ نہیں سکتے پاؤں پر کھڑا، پاؤں ایک سیدھا پاؤں کھڑا کر کے بیٹھنا سنت ہے. نہیں بیٹھ سکتے کوئی بات نہیں، چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، مجبوری ہے تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں. مجبوری ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے. تو یہ ضروری چیزیں ہیں. پھر آخر میں سلام پھیرنا، جس کو خروج بسمعی ہی کہتے ہیں، دونوں طرف سلام پھیرنا. یہ میں نے موٹے موٹے جو نماز کے ہیں نا پورا آپ کے سامنے ایک تھوڑی سی ایک خلاصہ بیان کیا ہے، سمری بیان کی ہے. تو یہ ہر نمازی کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا. چند منٹ کے اندر یہ چیزیں آپ یاد کر سکتے ہیں، چند منٹ کے اندر. نماز کے واجبات یہ پھر الگ ایک دنیا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پریشان ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کو خاص طور پر ایک تو میاں بیوی کے حقوق کا پتہ ہو، ماں باپ کے حقوق کا پتہ ہو، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اس کا پتہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عورتوں کے ضروری مسائل بھی پتہ ہوں. جب بیوی ناپاکی کے دنوں میں ہوتی ہے، مینسی جب اس کو آتے ہیں، تو ان دنوں میں شوہر کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، بیوی کیا کر سکتی ہے، کیا پڑھ سکتی ہے، کیا کچھ کر سکتی ہے، یہ ضروری ہے پتہ ہونا. شوہر کو نہیں پتہ ہوگا تو بیوی کو کون بتائے گا. اور معذرت کے ساتھ ہمارا ایک معاملہ بھی عجیب سا ہے. ہمیں یوں غیرت نہیں آئے گی کہ بیوی ہمارے سامنے فلمیں دیکھے، بیوی ہمارے سامنے گانے سنے، بیوی اپنے کزنوں کے ساتھ نامحرموں کے ساتھ تعلقات رکھے، بات چیت کرے، ہنسے. ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں. لیکن اگر یہی بیوی شوہر کے سامنے یا شوہر سے کہے کہ یہ مسئلہ آپ برائے کرم آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں، عالم صاحب سے پوچھ لیں، امام صاحب سے کیجیے گا، ہم فوراً غیرت جاگے گی ہے. یعنی یہاں پر تو شریعت نے لازم کیا ہے کہ اگر عورت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کوئی عورت بتانے والی نہیں تو وہ ڈائریکٹ عالم یا مفتی سے پوچھ سکتی ہے. دینی مسائل کے لیے ہم کہتے ہیں یار ہم پتہ نہیں کتنے غیرت مند ہیں، حالانکہ دینی مسائل کے لیے ہمیں اپنے گھر کی خواتین کو خود بتانا چاہیے. نہ بتاؤ تو عالمہ ہو، کوئی اسلامی بہن ہو جو واقعی عالمہ ہو یا سمجھ بوجھ رکھنے والی، اس سے مسائل سکھائیں، ورنہ ہم خود ان کو بتائیں. میں نمازی بھائی جو خاص طور پر شادی شدہ ہیں، آپ سب سے گزارش کروں گا کم از کم اتنے مسئلے آپ ضرور سیکھیں، اتنے مسئلے ضرور سیکھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا ہے. آپ اپنی بیوی کو یہ مسائل سکھائیں گے تو وہ آپ کی بیٹی کو یہ مسائل سکھائے گی. آپ کو کچھ ضروری مسئلے پتہ ہوں گے تو آپ اپنے بیٹے کو بتائیں گے. اگر آپ اپنے بیٹے کو بیٹی کو نہیں بتائیں گے تو پھر دنیا والے دوسرے بتائیں گے. دوسرے کیسے بتائیں گے یہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں. نیٹ کی دنیا بھری پڑی ہے، لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس دور کی میرے پیارے نمازی بھائیوں، اسلامی بھائیوں، سب سے زیادہ ضرورت ہے دین کا علم سیکھیں. ہم دین کا علم سیکھیں. دین کا علم نہیں سیکھیں گے تو پھر دنیا کا علم، صرف دنیا کا علم، یہ کس طرف جہالت کی طرف لے کر جائے گا. یعنی یہ بظاہر علم ہے لیکن یہ ایسا علم صرف دنیا کا علم. ہاں دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی اگر شامل کریں گے تو پھر انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. تو سب نمازی بھائیوں سے گزارش کروں گا خاص طور پر آپ وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں، نماز کے بارے میں، رمضان کے دن آتے ہیں روزے کے بارے میں،
میاں بیوی آپ شادی شدہ ہیں، میاں بیوی کے جو مسائل ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے مسائل یہ ضرور سیکھیں، کسی عالم سے دوستی کریں. ہر ایک نمازی جو بھی موبائل استعمال کرتا ہے میں سب سے گزارش کروں گا کسی ایک عالم دین سے ضرور دوستی رکھیں. عالم کا مطلب عالم مقرر نہیں، ہر مسجد کا امام عالم نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہر تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوتا، ہر داڑھی اور امامہ رکھنے والا عالم نہیں ہوتا، ہر نمازی عالم نہیں ہوتا. عالم بننے کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے، علماء کے جوتے سیدھا کرنے پڑتے ہیں، سالوں لگتے ہیں محنتیں کرتے ہوئے، بہت پڑھنا پڑتا ہے، پھر جا کر بندہ عالم بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو کم از کم میری ایک گزارش میرے تمام جو نمازی بھائی ضرور اس کو قبول کریں، اپنے موبائل کے اندر ایک عالم دین جس سے آپ کی دوستی ہے، جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہ اگر عالم ہے، اس مسجد کے امام، ان سے دوستی کریں، ان سے ہیلو ہائی کرتے رہیں، ان کے درس قرآن میں شرکت کریں، ان کے جو مسائل بیان کرتے ہیں اس میں شرکت کریں، پھر دوستی کرتے رہیں، ان سے ملاقات کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ مسائل میں ڈسکس کرتے رہیں، ان کا نمبر سیو رکھیں اور ان سے پوچھتے رہیں. واٹس ایپ کا دور ہے، آپ کو کال کرتے ہوئے شرم آتی، واٹس ایپ پر چھوڑ دیں، حضور یہ مسئلہ ہے اس کے بارے میں کچھ بتا دیں، اصلاح لیتے رہیں. گھر کے اندر جو مسائل ہیں تو عالم، جب ایک آپ کی عالم سے دوستی ہوگی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی حرام کاموں سے بچیں گے، ناجائز کاموں سے بچیں گے. اللہ نے چاہا تو یہ عالم جنت میں بھی انشاءاللہ ہاتھ پکڑ کر آپ کو جنت میں لے کر جائے گا. لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ کی اس عالم سے دلی طور پر محبت ہوگی، دوستی ہوگی. ہمارے ہاں عام طور پر لوگ علماء سے دوستی کیوں کرتے ہیں؟ گھر میں کسی کا انتقال ہوگا تو حضرت دعا کے لیے کہہ دیں گے، کوئی فاتحہ کا ہے تو اس کے لیے بول دیں گے، کوئی سوئم کا سلسلہ ہے تو اس کے لیے حضرت کام آئیں گے. اور اب تو ایک اور نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، نوکری چاہیے تو حضرت کے پاس آئیں گے، حضرت سفارش کر دیں، آپ اپنی تصدیق کر دیں. کبھی کوئی کچھ چاہیے تو آ جائیں گے، حضرت میں آپ کا نمازی ہوں. تو یوں نہیں، علماء سے محبت کریں، علماء سے تعلق رکھیں خالص رب کی رضا کے لیے، کہ اللہ کے یہ وہ بندے ہیں جن کو رب نے اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے. خالص اللہ نے ان لوگوں کو دین کے لیے پسند کیا ہے. جن کو اللہ نے پسند کیا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے ہم بھی ان سے محبت کریں، ہم بھی ان سے اچھا تعلق رکھیں. تو صرف ایک تیسری مرتبہ آپ سے پھر نیت کروا رہا ہوں، جس کے پاس موبائل ہے اسے چاہیے کہ آپ ایک عالم یا مفتی ان کا نمبر اپنے پاس سیو رکھیں. عمل کریں گے سارے؟ اونچی بولے نا. یہ دیکھ لیں آپ جو نیت کر رہے ہیں یہ آپ کو پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے نہ سب کے نام پتا ہے، نہ میں سب کو ظاہری طور پر جانتا ہوں. تو آپ نیت سچی کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اب سیو کرنا ہے. سیو کرنے کا مطلب یہ نہیں سجا کر رکھنا ہے، اس سے پھر رابطوں میں رہنا ہے، آپ نے ملاقات کرنی ہے. اپنے جو بھی دیکھیں مسائل ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہی ہیں، کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہی رہتے ہیں. تو آپ اس سے جب دوستی کریں گے نا، ملنا ملانا ہوتا رہے گا تو پھر آپ سے تعلق بنے گا. پھر آپ کال کریں گے، کال ریسیو بھی ہوگی، آپ کو ریپلائی بھی آئے گا. بعض اوقات ان نون نمبر ہوتے ہیں تو نہیں ریسیو بندہ کرتا، مجبوری ہوتی ہے، مصروفیت ہوتی ہے. لیکن جب آپ کا تعلق بنے گا تو پھر ہوگا ہاں ماشاءاللہ یہ فلاں بندہ ہے. ٹھیک ہے نا. دین کے لیے انشاءاللہ ہم جب تعلق رکھیں گے اللہ نے چاہا تو بہت فائدہ ہوگا. رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے.